رمشا کی عمر 35 سال تھی، لیکن اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ انکار کر کے چلا جاتا۔ رشتہ داروں نے باتیں شروع کر دیں کہ ماں باپ نے لڑکی کی عمر بڑھا دی ہے۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ماں باپ نے رمشا کی شادی ایک موٹے اور بڑے انسان سے کر دی تھی۔ شادی کے بعد جو بھی رمشا کو خوش دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ ایک دن اچانک جب رمشا کے گھر والے اس کے گھر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رمشا کا شوہر رمشا کے ساتھ۔ ارے بہن بس کر دو، اب بیٹی کو بیاہ دو، آخر کب تک اسے گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ خالہ سکینہ جو رمشا کے پڑوس میں ہی رہتی تھیں، آج ان کے گھر کسی کام سے آئیں تو آتے ساتھ ہی رمشا کو دیکھ کر اس کی ماں کو مشورے دینے لگیں۔ حالانکہ اس کی ماں بھی جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کی عمر بڑھ رہی ہے، مگر وہ بیچاری کچھ نہ کر سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس تو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں تھا۔ سکینہ بہن میں کیا کروں؟ کوئی رشتہ آئے تو میں بھی بیاہ دوں، ایسے تو کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی نا، رمشا کی ماں بیچاری اداسی کے ساتھ کہنے لگی۔ ماں کی اداسی دیکھ کر تو رمشا کا دل کٹ گیا۔ وہ صحن میں کھڑی جھاڑو لگا رہی تھی۔ صابرہ، میں تو کہتی ہوں کہ بس لڑکی کے ہاتھ پیلے کر ہی دو، چاہے جیسا بھی لڑکا ملے، مگر اب بیٹی کو مزید گھر میں مت بیٹھاؤ، دیکھو عمر ہو رہی ہے اس کی۔ خالہ سکینہ نے رمشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رمشا کو اپنی بہت زیادہ سکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، اتنی دور کی جہاں لوگوں کے طعنے اسے سنائی نہ دے۔ بہن تم ہی کوئی رشتہ بتا دو، میں تو تیار ہوں۔ رمشا کی ماں بیچاری واقعی میں اس کے لیے بہت پریشان تھی، اسی لیے سکینہ سے ہی رشتے کا کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں آج سے ہی کوئی رشتہ ڈھونڈنے پر لگ جاتی ہوں، دیکھنا بہت جلد کوئی رشتہ مل جائے گا، بس پھر تم دیر نہ کرنا۔ خالہ سکینہ اب رمشا کی ماں کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اسے دیر نہ کرنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ حالانکہ وہ بیچاری کیوں دیر کرتی، انہیں تو آج تک رشتے کا ہی انتظار تھا، ورنہ انہوں نے تو اپنی بیٹی کا سارا جہیز اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹی کے لیے ایک ایک چیز خریدتی جا رہی تھی اور اب اس کا سارا سامان گھر کے ایک اسٹور روم میں جمع ہو چکا تھا، مگر ابھی تک کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ خالہ سکینہ تھوڑی دیر مزید باتیں کرتی رہیں اور پھر رمشا کے گھر سے باہر چلی گئیں۔ امی، یہ خالہ سکینہ کیا کہہ رہی تھیں آپ سے؟ کیا آپ مجھے ایسی ہی کسی کے ساتھ بیاہ دیں گی؟ رمشا جھاڑو زمین پر پھینک کر ماں کے ساتھ چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے خالہ سکینہ کی باتیں تیر کی طرح چیر رہی تھیں، کیونکہ وہ تو ایسے ظاہر کر رہی تھیں کہ جیسے رمشا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اسی لیے بنا دیکھے کہیں بھی رشتہ طے کر دو۔ ارے بیٹا، اس نے کیا کہنا ہے، وہ تو بس تمہاری وجہ سے ہی فکر مند ہو رہی تھی۔ صابرہ نے بیٹی کو سمجھانا چاہا، حالانکہ وہ تو جانتی تھی کہ وہ سکینہ کی ساری باتیں سن چکی ہے، مگر پھر بھی اسے ساری باتیں نہ بتائیں۔ امی، میں جانتی ہوں کہ خالہ سکینہ آپ سے کیا کہہ کر گئی ہیں، میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی ایسے ویسے سے شادی نہیں کروں گی جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آ جاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ماں کی بات سنے بغیر کمرے میں چلی گئی اور صابرہ بیچاری سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ خالہ سکینہ دوبارہ ان کے گھر نہ آئی تھیں۔ انہیں ان کے گھر سے گئے ہوئے تقریباً 10-12 دن ہو چکے تھے۔ امی، جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ رمشا ابھی ابھی اپنے کمرے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ بڑھتی عمر کے باوجود بھی اچھی لگ رہی تھی، لیکن آج کل کے معاشرے میں تو صرف عمر ہی دیکھی جاتی ہے، اس لیے وہ بیچاری کسی کو پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج ایک شادی میں جا رہے تھے جس کے لیے وہ اچھی طرح سے تیار ہوئی تھی، اور وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر، کیونکہ اس کی ماں سمجھتی تھی کہ اگر ان کی بیٹی اچھے سے تیار ہوگی تو پھر شادی میں کوئی نہ کوئی اسے پسند کر لے گا۔ بیٹا میں نے کیا کرنا ہے، میں تو بس ابھی ہاتھ منہ دھو کر آئی اور کپڑے تو میں نے پہلے ہی پریس کر کے رکھ لیے تھے۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف جانے لگیں۔ رمشا بالکل تیار تھی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگی۔ 10-15 منٹ کے اندر ہی اس کی ماں بھی تیار ہو گئی اور وہ دونوں گھر کا دروازہ بند کرتی گلی میں نکل آئیں۔ شادی ان کے محلے میں ہی تھی اور وہ بھی رمشا کے دوست کی، مگر ان کی دوستی اتنی زیادہ نہ تھی، اس لیے رمشا عین وقت پر جا رہی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ ایک بڑے سے گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے جہاں ایک بڑا سا تمبو لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کے محلے میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کسی کی شادی ہوتی تو اسی گراؤنڈ میں ہی تمبو لگا کر کرسیاں بچھا دی جاتی تھیں۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئیں تو سب خواتین رمشا کو دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ تھوڑی بہت ہی خواتین ابھی تک آئی ہوئی تھیں کیونکہ ابھی بارات کے آنے میں کچھ وقت تھا۔ رمشا بیچاری بہت کنفیوز ہو رہی تھی کیونکہ ہر عورت دوسری عورت سے رمشا کی طرف اشارہ کر کے باتیں کر رہی تھی۔
وہ سب یہی کہہ رہی تھیں کہ صابرہ نے ابھی تک بیٹی کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ رمشا اور اس کی ماں بھی ایک طرف آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں پر پہلے سے 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے محلے کی ہی تھیں۔ رمشا تو چپ چاپ موبائل میں کچھ دیکھنے لگی، مگر ان کی ماں ان عورتوں سے باتیں کرنے لگی۔ صابرہ بہن، آخر کب تک بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ کیا رشتے نہیں آتے کیا؟ ایک عورت اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رمشا کو اس کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ موبائل پر لگی رہی۔ نہیں بہن، ایسی بات نہیں ہے، رشتے تو آتے ہیں مگر کسی کے ساتھ بات نہیں بن رہی ہے۔ رمشا کی ماں بیچاری لوگوں کو جواب دے دے کر تھک چکی تھی، مگر اب بھی وہ ان کی ہمت تھی اور وہ خود کو نارمل کر کے ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ عورتیں اب مزید باتیں کر رہی تھیں اور رمشا کی ماں بیچاری ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ رمشا کو یہاں بیٹھنے میں بہت زیادہ الجھن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہال میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اب بارات آ چکی تھی اور سب لوگ باراتیوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، تو رمشا کو کچھ سکون آیا۔ اب کوئی بھی اس کی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ شادی بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آتے ساتھ ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ روتی رہی اور پھر ماں کے کہنے پر دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ارے پگلی، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ دیکھنا ایک نہ ایک دن اللہ ہماری مشکل آسان کر دے گا۔ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اس کی ماں اسے تسلی دینے لگی تو رمشا فوراً اسے اپنی ماں کے گلے سے لگ گئی۔ 2-3 دن کے بعد خالہ سکینہ ایک رشتہ لے کر آئیں اور اب رمشا انہی رشتے والوں کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ وہ لوگ صحن میں بیٹھے رمشا کی ماں سے باتیں کر رہے تھے۔ رمشا کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ آج تک نہ جانے کتنے رشتے والے آئے اور بنا کوئی بات کی چلے گئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بھی چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد رمشا چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لے آئی اور اپنی ماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں خواتین جو اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھتی اور پھر ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتی۔ رمشا کو ان کے سمجھ سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر اس کی ماں نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ بیٹا جب تک میں نہ کہوں تب تک یہاں سے جانا نہیں۔ کھانا پینا کرنے کے بعد ان عورتوں نے کہا کہ ہم گھر جا کر جواب دیں گے اور پھر وہ وہاں سے چلی گئیں۔ رمشا جانتی تھی کہ وہ لوگ گھر جا کر انکار ہی کریں گے، کیونکہ آج تک اکثر لوگ ایسے ہی کرتے آئے تھے، کھا پی کر لالا لگا کر چلے جاتے۔ 2 دن تک تو ان کا کوئی جواب نہ آیا اور رمشا کی ماں بیچاری انگاروں پر لیٹتی رہیں۔ تیسرے دن ان عورتوں کا فون آیا اور وہ بھی انکار کرنے کے لیے۔ یہ خبر سنتے ہی رمشا بیچاری ٹوٹ سی گئی۔ اس کا دل اب بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اب تو وہ شادی کی امید ہی چھوڑ بیٹھی تھی، کیونکہ یہ اس کا نہ جانے کتنا رشتہ تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ اس واقعے کے 3-4 دن کے بعد ایک ہمسائی ان کے گھر ایک میلاد کا بلاوا دینے آئی تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ صابرہ، تم نے اپنی بیٹی کی عمر بڑھا دی ہے۔ وہ عورت تو ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے سب کچھ رمشا کی ماں کے ہاتھ میں ہو۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھتا کہ وہ بیچاری تو خود بے بس ہیں۔ لوگ آتے اور تانا مار کر چلے جاتے۔ وہ عورت بھی میلاد کا بلاوا دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تانا مار کے جا چکی تھی۔ رمشا کی ماں بیچاری نم آنکھوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگنے لگی۔ وہ بیچاری بھی اب تھک چکی تھی۔ رمشا ان کی اکلوتی اولاد تھی، مگر اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا باپ بھی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب رمشا پورے 35 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آج پھر خالہ سکینہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی جو ایک رشتے کا بتا رہی تھی۔ رمشا بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خالہ سکینہ کے منہ پر ہی منع کر دے، مگر اس کی تربیت ایسی نہیں تھی، اسی لیے وہ بیچاری لب سیے بیٹھی ہوئی تھی۔ صابرہ، بس اب تم رمشا کے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کرو۔ میں نے رشتے والوں سے بات کر لی ہے، انہیں ہماری رمشا کی زیادہ عمری پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ سکینہ رمشا کی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر بہن یہ تو بتاؤ کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے؟ میں ایسے تو اپنی بیٹی کو نہیں بیاہ سکتی نا، صابرہ بیچاری فکر مندی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکے کو دیکھے بغیر تو فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ارے بہن، وہ آئیں گے نا کل تمہارے گھر تو پھر خود ہی دیکھ لینا، مگر میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اب کوئی رولا یا فساد نہ ڈالنا، بس بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے والی کرو۔ خالہ سکینہ تو بضد تھیں کہ صابرہ اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ صابرہ بھی سکینہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ دن بھی گزر گیا اور کل کا دن بھی آ گیا۔ صابرہ اور رمشا بیچاری صبح سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔
کیونکہ جس بھی دن کوئی گھر میں رشتے والے آتے تو وہ سارے دن گھر کو چمکانے میں اور کھانا بنانے میں لگی رہتی۔ دوپہر کوئی رشتے والے آ گئے۔ وہ شکل سے تو کھاتے پیتے گھر آنے سے لگتے تھے، مگر لڑکے کو دیکھ کر تو رمشا ٹوٹ کر رہ گئی۔ وہ حد سے زیادہ موٹا تھا اور پھر شکل صورت بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس کی دونوں بہنیں اور ماں تو کافی پیاری لگ رہی تھی، اور وہ رمشا کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آئی تھی، کیونکہ خالہ سکینہ نے تو انہیں رمشا کی تصویر پہلے ہی دکھا دی تھی۔ اب انہیں رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا، مگر رمشا کو یہ رشتہ بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی ماں سے بھی کہہ دیا تھا، مگر وہ بھی انکار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھیں، اور ان کے شوہر نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو بھی رشتہ آئے گا ہم اب شادی کر دیں گے، اب ہم بیٹی کو مزید گھر پر نہیں بٹھا سکتے۔ پھر رمشا کی ماں نے کچھ سوچ کر رشتے والوں کو ہاں کر دی، اور وہ رمشا کے ہاتھ میں احسن کے نام کی انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ رمشا کی ماں تو خوش تھی، مگر رمشا تو آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ شکل و صورت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کا نصیب اچھا ہونا چاہیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اسے دلاسا دینے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئیں، مگر وہ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے سبھی دوستوں کے شوہر خوبصورت اور ہینڈسم تھے، اسی لیے اسے احسن پسند نہ آیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اس کے ماں باپ اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی پریشانی سمجھتی تھی، اس لیے خود پر ضبط کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کو مزید پریشان ہوتا نہ دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہی سوچ لیا تھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے کہ وہ احسن سے شادی کر لے۔ رمشا کے معاملے میں تو چٹ منگنی پر بیاہ والا سین ہوا تھا۔ آج اس کی بارات کا دن تھا، اور اسی گراؤنڈ میں ہی اس کی بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ محلے کی عورتیں پھر سے ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ اب ان کا ٹاپک رمشا کی بڑی عمر نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، کیونکہ رشتے کے فوراً بعد ہی سارے محلے میں بات پھیل گئی تھی کہ رمشا کی شادی ایک موٹے بھدے شخص سے ہو رہی ہے۔ رمشا اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بس بڑھتی عمر نے ہی اس کی خوبصورتی پر تھوڑا سا گرہن لگا دیا تھا۔ اسٹیج کے ساتھ ہی دو خواتین ہنس ہنس کر اس کے ہونے والے شوہر پر باتیں کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں سن کر رمشا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس بیچاری نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب ان خواتین کی باتیں سن کر وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو صاف کیا اور پھر مضبوط ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی اس کی بارات آ گئی۔ بارات کے آتے ہی اس کے دولہے کو دیکھ کر محلے والی عورتیں ہنسنے لگی تھیں۔ جیسے ہی بارات آئی تو سب سے پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر کھانا وغیرہ شروع ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد ہی رمشا رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ شروع میں تو اس کا دل یہاں پر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسے اپنے شوہر میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اپنے شوہر کو سمجھنے لگی تھی، اور واقعی میں وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، بس تھوڑا سا وزن ہی بڑھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی خرابی نہ تھی، اور وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا چشم چراغ تھا۔ رمشا نے وہ اپنی دل کی خواہش کو ایک طرف رکھ کر اپنے شوہر کو دل سے قبول کر لیا، لیکن کبھی کبھار اسے اپنے دوستوں کے شوہر یاد آتے تو اس کا دل برا ہو جاتا، مگر پھر وہ خود کو سنبھال لیتی، کیونکہ اب تو شادی ہو چکی تھی اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے اب اپنے شوہر کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ آج اسے اپنے محلے کی ایک لڑکی کی شادی میں جانا تھا۔ وہ بہت وقت لگا کر اچھے سے تیار ہوئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے محلے آئی تھی۔ جب اس کے محلے کی خواتینوں نے اسے دیکھا تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئیں۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اب تو اس کی بڑھتی عمر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر کی محبت حاصل تھی۔ اور سچی کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کو اس کے شوہر کی سچی محبت حاصل ہو تو وہ اپنی عمر سے کم لگتی ہے، اور اس کی خوبصورتی میں بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ محلے کی عورتیں ایز یوزول آپس میں پھر سے سرگوشیاں کرنے لگیں، مگر اس بار ان کا ٹاپک رمشا کی خوشی تھا۔ وہ حیران تھیں کہ آخر وہ اتنی زیادہ خوش کیوں ہیں، کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، جو اب بھی ویسے کا ویسا تھا، مگر رمشا بدل چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اسے خوش دیکھ کر حسد کا شکار ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر میں بالکل بھی خوش نہیں ہوگی، کیونکہ شادی والے دن اس کا روتا چہرہ سب دیکھ چکی تھیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیسا ہے، اسی لیے سب لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ جب تک رمشا شادی پر رہی سب لوگ اسے ہی دیکھتے رہے۔ شام کو رمشا اپنے شوہر کے ساتھ ہی اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔
جب سے محلے کی عورتوں نے رمشا کو اتنا خوش دیکھا تھا تو وہ تلملا کر رہ گئی تھی۔ سارے محلے میں رمشا کی خوشی کے چرچے تھے۔ کوئی تو کہتا کہ وہ خوش رہنے کا ناٹک کر رہی تھی، تو کوئی اس کی خوشی کو سچ سمجھ رہا تھا۔ اس واقعے کو بھی 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ رمشا نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی، جس میں اس نے اپنے ماں باپ اور اپنے محلے کی 2-4 دوستوں کو بھی بلایا تھا، جو اپنی ماؤں کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تھیں۔ مگر وہاں کا منظر دیکھ کر تو سب حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رمشا کا شوہر کچن میں کھڑا اس کے ساتھ مدد کروا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ اب سب کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا شوہر واقعی میں ایک اچھا انسان تھا، جو گھر کے کاموں میں بھی اپنی بیوی کی مدد کراتا تھا۔ اسی لیے رمشا بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، اور رمشا کی دوستیں اور ان کی مائیں دانتوں میں انگلیاں دبائے صحن میں بیٹھ کر اندر کا نظارہ دیکھ رہی تھیں، کیونکہ کچن کی کھڑکی اور دروازے دونوں ہی کھلے ہوئے تھے۔ اس کا شوہر رمشا سے بھی زیادہ کام کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارا کھانا اسی نے تیار کیا ہو، اور پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ٹیبل لگانے لگا۔ رمشا بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی، اور اس نے سرخ رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، اور جب اس نے اپنی دوستوں سے کہا کہ یہ ڈریس اس کے شوہر نے اسے گفٹ کیا ہے تو وہ جل بھن کر رہ گئیں۔ وہ سب تو آج تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ وہ اپنے موٹے اور بدے شوہر کے ساتھ خوش رہنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، مگر وہ تو واقعی میں بہت خوش تھی۔ آج یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ظاہری شکل و صورت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ رمشا اپنے اسی شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی، جسے وہ پہلی نظر میں ناپسند کر چکی تھی، مگر اب وہ اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جائے تو خدا دل ملا ہی دیتا ہے، اور واقعی میں ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس کے دل سے عزت کرے اور محبت بھی، اور یہ سب رمشا کو مل چکا تھا، اسی لیے وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ظاہری شکل و صورت سے کوئی فرق نہ پڑا تھا، اور اسی لیے رمشا کی زندگی اب باغ و بہار ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی قسمت بہت اچھی بنائے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔